علی کون ہے؟ وہ کون ہے جس کی نماز بھی جاری ہے، زکات بھی جاری ہے؟ اگر تو ہے کوئی اور شخص کہ جس کا بچپن جوانی کفر وچ گزری ہے تو پھر ہے ایمان لے اڑانا۔ توجہ توجہ، میں انشاءاللہ بلڈوزر پھیر دے سا، صفائی کر دے سا، آئندہ کوئی بے لغامہ این منہ پاڑ کے نہ بلے سی۔ توجہ ہے نا جناب؟ پہلے تو یہ دیکھ رہے کہ تیسرا ولی ہے کون؟ اگر تو اس کا ماضی کفر وچ گزرے ہے، وہ مشرک نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہے، تو پھر ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، نہیں اس طرح نہیں۔ مسلمانوں کی یہ کتاب آج یہ واضح ہے، جڑے ہائی پوزیشن ہائی سٹینڈرڈ یہ کتاباں نہیں پڑھ سکتے، نہیں خرید سکتے، نہیں لب سکتے، میں چھوٹی تو بڑے تک اس نے کوئی بات منوے سا کہ پرائمری کلاس دی یہ کتاباں مڈل اور ہائی کلاس دی اسلامیات، پرائمری دی دینیات اگو اسلامیات، اسے لکھا ہے کہ جدو رسول نے اعلان نبوت کیتا، کہ جب رسول نے اعلان نبوت کیا تو دست رسالت پہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر تھے۔ اتنی اعتراض نہیں، تاریخ کتابیں اٹھاؤ، پرائمری کلاس کی دینیات پڑھو، 9ویں 10ویں دی اسلامیات پڑھو، کہ جب رسول نے اعلان نبوت کیا تھا تو سب سے پہلے دست رسالت پہ ایمان لانے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، پھر حضرت عمر فاروق تھے، پھر حضرت عثمان غنی تھے۔ بزرگوں میں ابو بکر، جوانوں میں حضرت عمر، درمیانوں میں حضرت عثمان، یہ ایمان لائے۔ اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ بچوں میں ایمان لانے والے، سارے بندے تو بستے کھجیے نہیں چڑھتے رہے، کئی بندے پڑھے ہوئے بھی تو ہے نا، تو میرے نال بولو نا کہ بچوں میں ایمان لانے والے علی تھے۔ اب جب حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھا، تقریر ویڈیو ہو رہی ہے، کسے چمپئن مولوی نے میری تقریر سنا، دو ٹکے دے ملیا ملو نہیں، انہاں تے تو میری تاکی نہیں پاؤں، توجہ ہے نا؟ کسی عالم نو سنا جنہیں پتر نو سڑیا ہے، او دے پیو نو ہلا، انہوں میرے سامنے لیا، او دے سر تے قرآن رکھ کے اے بات منوا کہ ابو بکر جب ایمان لائے تھے تو کتنی عمر تھی؟ 60 سال کے، عمر 40 سال کے، عثمان 50 یا 53 سال کے۔ اور یہ بھی لکھا کہ جب علی ایمان لائے، علی کی ایج حیاتی عمر اس وقت 13-14 سال کی تھی، یعنی بچوں میں ایمان لانے والے علی، بزرگوں میں وہ، جوانوں میں وہ، درمیانے میں وہ، اور بچوں میں علی۔ آؤٹ آف سینس، تیرے بزرگوں کے ایمان پہ تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ اس ایج میں ایمان آئے۔
اگر کہو کہ بچوں میں سویٹ ہارٹ، تم علی کے بچپن کو جانتے ہی نہیں ہو. تم اس کمپنی میں علی کو داخل کرتے کیسے ہو؟ تم نے تو علی کے بچپن کی ہسٹری نہیں پڑھی، تم نے تو علی کے بچپن کی ریسرچ نہیں کی، تمہارا اتنا نالج ہی نہیں ہے، تمہاری اتنی اسٹڈی نہیں ہے، تمہارا اتنا مطالعہ ہی نہیں ہے. پہلے دیکھو تو صحیح علی پیدا کہاں ہوئے تھے. علی پیدا کہاں ہوئے تھے؟ علی آئے کعبہ میں. کعبہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. تو پھر ماننا پڑے گا یہ آئے اپنے گھروں میں، علی آئے اللہ کے گھر میں. تو جب علی کعبہ میں آئے، جب ان سے علی کی ولادت ہی نہیں ملتی، توجہ ہے نا، جب علی مولا سے ان کی ولادت ہی نہیں ملتی، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یکم محرم کو ہمارے خلیفہ کا یوم شہادت منایا جائے. مناؤ، ہم دیکھنے آئیں گے. اس کا تابوت بناؤ، کندھے پہ اٹھاؤ، جلوس نکالو، سڑکوں پہ سینہ زنی کرو، چھریاں چلاؤ، قاتل پہ لعنت کرو. اور ڈھونڈا وہ قاتل کون تھا؟ وہ کون تھا جس نے اس کے پیٹ میں خنجر مارا؟ وہ ابو لولو تھا. قاتل بھی تمہارا، مقتول بھی تمہارا. آؤ نہ منانے کا لطف آئے. ہم مناتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہوا. ہم منا رہے ہیں، تمہارا بھی تو ہوا ہے. مناؤ، نکالو جلوس، اٹھاؤ تابوت. وہ شہادت کی بات کرتے ہو، ولادت کی کیوں نہیں کرتے؟ ہم مناتے ہیں. جو کعبہ میں آیا تھا اس کا جشن مولود کعبہ ملک کے گوشے گوشے میں، کونے کونے میں ہم مناتے ہیں کہ علی کعبہ میں آیا. تم بھی بزرگوں کا مناؤ کہ تمہارے کہاں پیدا ہوئے. اور آؤٹ آف سینس جب تمہیں ان کی پیدائش کی تاریخ ہی نہیں ملتی، چاہے ولادت نہیں ملتی، تو تم جشن کیسے مناؤ گے؟ یہ تو ہمیں فخر ہے، یہ تو ہمیں فخر ہے. شہادت منائے تو تب بھی شرم نہیں، ولادت منائے تو تب بھی شرم نہیں. علی تو کعبہ میں آئے 3 دن. فاطمہ بنت اسد، اسد کی بیٹی، اسد کی ماں، اسد کو لے کے بیٹھی رہی. منتظر نبوت تھی. 3 دن کے بعد سلطان الانبیاء کعبہ میں داخل ہوئے.